الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف وہ ہوئی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں جن صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی پشتو میں بات کروں گا، لیکن اردو میں دوستوں نے فرمائش کی ہے کیونکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پروجیکٹ کا کام ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ملک میں جو سننا چاہیں گے کہ ہمارے مردان میں کیا ہو رہا ہے، اور جو NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے نیچے اور مراد سعید صاحب کی اس میں سرکردگی میں یہ کیسے پرفارم کر رہی ہے۔ تو کل سینیٹ آف پاکستان میں جناب جی ایم صاحب اور دوستوں کے سامنے عرض ہے کہ میں موجود تھا کچھ سوالات کے جواب دینے، اور وہاں مراد بھی میرے ساتھ ہی تھا، تو مراد سعید چھوٹے بھائی کی طرح ہے، تو مجھے کہتا ہے بڑے پروجیکٹ منظور کر لیے، تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی پتہ نہیں انٹیریئر منسٹری کا مطلب ہے کہ تیری مہربانی ہے، لیکن تھوڑی لیٹ کی، لیکن اللہ کے کرم سے ہو گئی، کیونکہ 2018 میں جی ایم صاحب جب ہماری حکومت بنی ہے تو مراد کو جب منسٹری ملی، مراد کو میں نے کہا کہ یار کیا کرنا ہے، تم نے تو راستہ بدل لیا ہے، تمہارا تو سوات ایکسپریس وے بن گیا ہے، تم تو بڑی آسانی سے سہولت سے سوات چلے جاتے ہو، محمود خان صاحب بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ پرانے راستے کے بارے میں کیا خیال ہے جس سے تم بچپن سے جاتے رہے، یونیورسٹی پڑھنے بھی جاتے تھے تو اسی مالاکنڈ روڈ سے جاتے تھے، تخبئی کے کباب کھاتے تھے، اور اب جو ہے MN اشرف کے زمانے میں بھی اسی راستے سے جاتے رہے، تو کہتے ہیں تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کے دوں گا جو بڑا خوبصورت لگے گا اور لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تو پھر اس میں کافی دیر ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بہت بڑا ایک کام ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیل تو جی ایم صاحب نے آپ لوگوں سے شیئر کر بھی دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں خود بھی اس کا میں ذکر کروں کہ اس میں ہمارے پاس کچھ انتظار گاہیں ہیں جو 23,71,000 کچھ سم تھنگ کی ہیں، اور کچھ پیدل جانے والوں کے لیے تخبئی میں ہے، کوئی راستے ہیں تعمیر برائے پیدل جانے والے پل، تخبئی تخمینہ لاگت اس کی 1 کروڑ اور 11 لاکھ سم تھنگ ہے، تو 1 کروڑ یہ ہو گئے۔ تعمیر برائے پیدل جانے والا پل شیرگڑھ کے نیچے ہے، یہ کوئی 1 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی 3 کروڑ کا اور 27 لاکھ ہے میرے خیال میں۔ تبدیلی برائے جوائنٹ پل جلالہ اور طور پل، یہ کوئی ہمارے پلز ہیں جہاں اس میں اگر آپ اس میں یہ خرچہ نہ کریں تو ایک تو پل کی زندگی اور صحت کم ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اور گاڑیاں جب اس پہ جاتی ہیں، خاص کر لوڈڈ وہیکلز، ٹرکس جب جاتی ہیں، جب اس میں آپ کے فلائنگ کوچز جاتے ہیں، یا اس میں جو ڈاٹسن جو آپ کے اس میں جو سامان لوڈ ہوتا ہے، خاص کر اوپر سے جو ہے فروٹس آتے ہیں سوات سے، اور نیچے سے سبزیاں بھی جاتی ہیں اوپر، تو اس میں کافی جو ہے تکلیف ہوتی ہے گاڑی کو بھی، پیسنجرز کو بھی اور سامان۔ تو اس میں کوئی 3 کروڑ کا یہ ہے۔ نوشیرہ سے درگئی تک سڑک کے درمیان سینٹرل میڈیا، یہ میں نے آپ کے ممبر بورڈ صاحب سے بھی کی تھی یہ بات، اور تھوڑی اس میں دیر ہو گئی، لیکن چلو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کے دن کے لیے رکھا تھا، کیونکہ بہت سے حادثے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ رات کو اکثر جو ڈرائیور ہیں وہ اوور ورکڈ ہوتے ہیں، اور وہ اکثر 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے مستقل وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو رات کو تو آدھا وہ سوئے ہوتے ہیں، آدھے جاگے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی سینٹرل میڈیا پہ یہ فلوریسنٹ لائٹس نہ ہوں جس پہ لائٹ پڑتی ہے اور اس سے پھر چمک سے آپ کو راستے کا احساس ہوتا ہے، تو وہ اس سے پھر نقصان پہنچنے کا بڑا احتمال ہوتا ہے۔ کافی حادثات ہو بھی چکے ہیں ہمارے، خاص کر یہ سری بالول ایریا میں حادثات ہوئے ہیں، یہ تخبئی سے آگے جلالہ کے بیچ میں، یہاں کافی آبادی ہے اور کافی حادثات یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک کوشش ہے کہ یہ اس میں یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 1 کروڑ سے اوپر کا یہ ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ کا، اور یہ گجر گڑی میں پانی کھڑا ہوتا تھا، ہمارے MP صاحب مشوانی صاحب کا آبائی علاقہ ہے وہ کوئی 1 کروڑ کا یہ بھی ہے، 1 کروڑ اور 70 لاکھ کا
ساتھ ساتھ 2 بڑے پروجیکٹ ہیں، جلالہ سے درگئی تک روڈ کی نئے سرے سے تعمیر، تخمینہ لاگت یہ 47 کروڑ یہ ہے، اور رشکئی سے گجر گڑھی 47 کروڑ یہ ہے، تو یہ کوئی 1 ارب کے قریب بن جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخ بھائی کا میرے پہ اور تحریک انصاف پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تخ بھائی نے بہت سی جماعتوں پہ اعتماد کیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان جماعتوں نے کام نہیں کیا۔ تخ بھائی نے ماضی میں جماعت اسلامی پہ اور ANP پہ بھی اعتماد کیا، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی ہوگی، لیکن ہمیشہ سے تخ بھائی جو ہے ہمارا یہ علاقہ، یہ میرے حلقے کا بالکل دل ہے، اور تخ بھائی میں ہمیشہ احساس محرومی رہا کہ تخ بھائی پہ اس طرح سے فوکس نہ ہو سکا، اس طرح سے اس پہ توجہ نہ دی جا سکی، اس میں کوئی اس طرح کے بڑے ترقیاتی کام نہ ہو سکے۔ تو اس وجہ سے اس بار ہماری حکومت میں آنے کے بعد مرکز میں چونکہ ہماری حکومت ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ تخ بھئی کے مسائل کا حل نکلے اور تخ بھئی کو ہم ایک ماڈل سٹی کے طور پہ بنا سکیں۔ اس سلسلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک تو مراد سعید صاحب کا، اور اس سے پہلے میں اگر ذکر نہ کروں بہت زیادتی ہوگی، ہمارے ایک فارمر NHA چیئرمین ہوا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں، انہوں نے تخ بھئی میں یہ جو آپ کو فلائی اوور نظر آ رہا ہے، تو لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ اسمبلی میں تقریباً ہر دوسرے دن میں کھڑا ہوتا تھا کہ تخ بھئی فلائی اوور پورا کرو۔ تو پھر ایسا میں مشہور ہو گیا کہ میں اگر کسی اور کام کے لیے بھی اسمبلی میں کھڑا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ تخ بھئی کی بات کر دی، میں کہتی تخ بھئی فلائی اوور کے علاوہ بھی دنیا میں اور مسائل موجود ہیں۔ تو وہ ہمارے اس وقت کے چیئرمین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئے، تارڑ صاحب، اور انہوں نے وزٹ کیا۔ بڑا مشکل حالات تھے، ہماری حکومت نہیں تھی، کوئی فنڈ نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں وہ آئے، 1 رات کے اندر یہ نیچے ہمارا روڈ بن گیا۔ اس زمانے میں یہ اتنا ہمارے خلاف یہ پلے ہوا، حالانکہ پروجیکٹ مرکزی حکومت کا تھا، کوئی پورا کرنے پہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پہ ایک چینل والے ہمارے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں، کیونکہ میڈیا والے ویسے ہی میرے مہربان ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایک دوست نے ویسے ہی ازرائے مذاق جو ہے ایک جانور، اس جانور کا نام میں نہیں لوں گا، اس کو لا کے اس کے گلے میں جو ہے ہار ڈالے، اور میرا اور عمران خان صاحب اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کے خلاف نعرے لگائے اسی تخ بھئی میں کھڑے ہو کے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ اس کا میں زبان سے جواب دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں، میں عمل سے جواب دوں۔ تو عمل یہ تخ بھئی کا فلائی اوور ہے، جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، ہماری اس وقت حکومت بھی نہیں تھی، میاں نواز شریف سے مکمل کروایا۔ افسوس کی بات ہے کہ 4-4.5 سال میں اس تخ بھئی فلائی اوور کے لیے لڑتا رہا۔ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو افسوس کی بات ہے کہ افتتاح کے لیے سوات سے ایک نوجوان کو لایا گیا، جو کہ اب جوانی کی سرحدیں عبور کر چکا ہے، جو اپنے آپ کو مسلم لیگ نواز کا بڑا سورما کہتا تھا۔ تو اس کو میں نے یہ سمجھا کہ اگر وہ افتتاح کے لیے آ رہا ہے، ہمارے اس علاقے میں ایک مہمان ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کام کرتا۔ وہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کا دایاں ہاتھ تھا، اس کا ایڈوائزر تھا، پورے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نواز چلاتا تھا۔ اور یار آپ اس صوبے کے لیے کوئی نئے پروجیکٹس لے کے آؤ، آپ اس تخ بھئی کے لیے کوئی تحفہ دے جاؤ، کوئی نئے گریڈ اسٹیشن بنا جاؤ، کچھ کر جاؤ، آپ میرے پروجیکٹ پہ افتتاح کرنے ادھر آگے۔ لیکن میرے سے اس دن، اس رات جب اگلے دن افتتاح ہونا تھا، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ نے رابطہ کیا کہ جناب اب کیا پروگرام ہے، سارا تو آپ نے کر دیا تھا، اب افتتاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو فکر یہ تھی کہ ایسا نہ ہو میں اپنے کارکن لے آؤں اور ادھر تحریک انصاف کا اور ان کا لڑائی ہو جائے۔ میں کہا میں لڑائی کرنے نہیں آیا، میرا مقصد کام کرنا تھا۔ پل الحمدللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورا ہو گیا ہے۔ اب چاہے میاں صاحب افتتاح کرنے ہیں، چاہے امیر مقام صاحب افتتاح کرنے ہیں، لیکن امیر مقام صاحب میرا بڑا بھائی ہے، اور ان کے بھائی جو ہیں ڈاکٹر عباد سے بڑا پیار ہے، بڑا سلام دعا ہے، تعلق ہے، ادھر ملتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے ڈاکٹر عباد کو بھی پھر کہا تھا کہ یار امیر مقام بھائی کو کہنا تھا آپ خود کچھ اور لے آتے، ہمارے پروجیکٹ پہ افتتاح کرنے آپ آگے۔ لیکن میں اس دن اس طرف آیا ہی نہیں، میں نے کہا کرنے دو افتتاح، ہمارا کام خدمت کرنی تھی، پروجیکٹ پورا ہو گیا، افتتاح کی تختی چاہے کسی کی بھی لگے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اس تخ بھئی کے عوام کو پتہ ہے کہ دن کی دھوپ میں ادھر اس تخ بھئی کے اوپر برج میں مہینہ کون آتا تھا، ہر ہفتے ہر تیسرے ہفتے کون آتا تھا، کون کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک اور بھی پروجیکٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تقریباً میں نے بار بار پوچھا ہے GM صاحب سے، جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے تقریباً 6-8 مہینے میکسیمم سال کے اندر یہ سارا ہو جانا ہے، اور اس کے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور پروجیکٹ پہ تخ بھئی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اچھا، میں ایک اور شخصیت کا ذکر نہ کروں تو وہ بھی زیادتی ہوگی، اور وہ اس تخ بھئی کے لیے عاطف خان جو ہمارے سینئر منسٹر تھے، اللہ تعالیٰ کرے گا جب اللہ چاہے گا دوبارہ بنیں گے، انہوں نے تخ بھئی کو ایک تحفہ دیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں وہ سفاری ٹرین سٹارٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو ہے ہمارا آثار قدیمہ، یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے، ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتا ہے، آلریڈی ہے۔ اس کے لیے شیخ رشید صاحب کو پھر میں اور عاطف خان لے کے آئے، انہوں نے ان کو تخ بھئی کی وزٹ کرائی، پھر میں ان کو اپنے ساتھ ادھر ہتھیان لے گیا، میرا ہوم ٹاؤن، پھر درگئی لے گیا۔
جو جنید اکبر صاحب کا علاقہ ہے، کیونکہ ساری رسپانسبلٹی کہ آپ جب منسٹر بنتے پھر آپ ایک ہلکے کے نہیں رہتے، پورا ملک آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں درگاہی لے گیا کہ ہماری یہ ٹرین جلد سے جلد سٹارٹ ہو. اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب سے اس کے بعد بھی 2 بار میں ملاقات کر چکا ہوں. انشاءاللہ یہ درگاہی سے نوشہرے تک یہ ہمارا ریلوے سٹارٹ ہو جانا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا جو سفاری ٹرین کا پروجیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہم سٹارٹ کریں گے، تاکہ تخبئی کا یہ جو ایک بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہاں لوگ آتے رہیں. تخبئی کے عوام کو نہیں پتہ. میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں، پچھلے سال سردیوں میں میری جاپان کے سفیر صاحب سے ان کے سفارت خانے میں ملاقات تھی. انہوں نے خود کھانے کی دعوت پہ مجھے بلایا تھا. تو جاپان کے سفیر صاحب چونکہ ان کے ملک کا تعلق بدھ مت سے ہے، ادھر بدھ مت کے زیادہ پیروکار ہیں، چائنا میں بھی ایسا ہے. تو میں نے ان کو یہ بات گوش گزار کی کہ جناب جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ محترم ہے اور مدینہ پاک محترم ہے، اسی طرح آپ لوگوں کا ایک بہت بڑی عبادت گاہ میرے حلقے میں جو تخبئی کا آثار قدیمہ ہے، وہ تو آپ لوگوں کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر آ کے اس پہ انویسٹ کرو. ادھر آپ جو ہے، میں نے ان کو کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی، میں ان کو پھر یاد دہانی دلاؤں گا کہ اپنے اس یادگار کو آپ بہتر کریں. حکومت پاکستان آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. یہاں پہ آپ ہمارے یہاں پہ جب آئیں گے، یہاں پہ ہمارے ٹورزم کو فروغ ملے گا. اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان آثار قدیمہ جو آپ ہمارے لیے تو آثار قدیمہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ عزت والا مقام ہے، اور ہمیں ہمارے مذہب کی بھی تعلیم ہے کہ آپ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں. جو پہلے سے بنی عبادت گاہ ہے یا ان کے عزت والی جگہ ہیں، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو ہماری حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے. ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے آنر میں آپ ہمیں یہاں تخبئی میں کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ضرور آپ دیں حکومت جاپان کے تعاون سے، کہ وہ تخبئی کے عوام کو ایک تحفہ بھی ہوگا. اور یہاں جو ہے یہ آثار قدیمہ عرصے سے کسی نے کبھی توجہ نہیں دی تھی. عمران خان صاحب کی حکومت میں عاطف خان صاحب نے اس کو توجہ دی، صوبائی ہماری حکومت نے پرویز خٹک صاحب نے پہلے، اور پھر محمود خان صاحب نے توجہ دی. تو ایک یہ میرے ذہن میں ہے. اور ایک اور چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں جو تقریباً منظوری کے سٹیج پہ ہے. میری امید ہے، میری توقع ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور میرے سے تو بڑا پیار کرتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان، ان سے میں نے ذکر کیا. انہوں نے اس پہ سروے ٹیم بھیجی. سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے اور ان کے سامنے اب یہ رکھنے جا رہے ہیں ہفتے 2 ہفتے میں. وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سوات ایکسپریس وے کو ہم تخبئی سے ڈبل روڈ سے کنیکٹ کریں، تاکہ تخبئی جو ایکسپریس وے بننے کے بعد ہمارا ادھر بزنس بیٹھ گیا ہے، بزنس بہت کم ہو گیا ہے. جو ہمارے کباب کے ہوٹل ہیں، جو ہمارے اور ہوٹلز ہیں اور شاپس ہیں، وہ بزنس بڑا کم ہو گیا ہے. تو سوات ایکسپریس وے جب ڈبل روڈ سے تخبئی کے علاقے سے کنیکٹ ہوگا، جو یہاں تخبئی اور جلالہ کے بیچ میں ہمیں وہ ایک روٹ دیں گے، جس سے یہاں سے لوگ اگر کوئی اسلام آباد یا سوات جانا چاہے تو وہ ابھی تو اس کو مردان کراس کر کے رشکئی تک جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ ایکسپریس وے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ڈائریکٹلی ہمیں 15 منٹ کے اندر ایکسپریس وے تک ہی کنیکٹ کر دے گا. پھر ایک اور میں نے اس کا ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے پیش کیا. تخبئی کے عوام اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرے مالاکنڈ روڈ کو آپ سوات ایکسپریس وے سے ڈبل روڈ سے کنیکٹ کریں، بلکہ ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں کہ اس روڈ کو آپ ایکسٹینڈ کریں 400 انٹرچینج نسطا جو موٹر وے پہ ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تخبئی کے عوام پشاور سے بھی ڈبل روڈ سے کنیکٹ ہو جائیں گے. آپ کو مردان کراس نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو رشکئی تک جانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو یہیں سے ڈبل روڈ کنیکٹ کرے گی ڈائریکٹ پشاور. تو یہ تقریباً میرے خیال میں آپ اگر یہ انشاءاللہ بن جاتا ہے تو میکسیمم آپ تخبئی سے آدھے گھنٹے 25 منٹ میں آپ پشاور سورے پل ہائی کورٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ وہاں سے ہم 400 انٹرچینج سے لے کے اس روڈ کو کنیکٹ کریں سوات ایکسپریس وے سے، یہاں جلالہ تخبئی کے بیچ میں روڈ دے کے. تو یہ ایک اور ہمارے ذہن میں ہے. ہم نے جب یہاں 2013 میں حکومت ہماری بنی تو یہ تخبئی تو ہزاروں سال سے ہے، اور یہ تخبئی میں ایک اسپتال ہوتا تھا جو جب سے میں پیدا ہوں میں نے وہ گنجئی کا اسپتال دیکھا ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 2013 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی، شروع میں تمام اسکولوں اسپتالوں کے میں نے دورے کیے. اس ہسپتال میں صرف 4 ڈاکٹر ہوا کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ جا کے کوئی بھی جا کے دیکھ لے، کم از کم 50 سے زیادہ بلکہ 60-62 ڈاکٹرز یہاں پہ آج کام کرتے ہیں. یہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے، آپ نے بھی خدمت کی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ 5 سال کے اندر 4 سے ہم اس کو 60 تک پہنچا سکتے ہیں. 60 سال میں آپ نے ہمیں 4 ڈاکٹر دیے. انشاءاللہ نیا گریڈ اسٹیشن بھی تخبئی کے علاقے میں دوسرا بننے جا رہا ہے. جلالہ گریڈ پہ بوجھ آپ کا 50% سے کم ہو جائے گا. یہ اس زمانے میں نے قومی اسمبلی میں اٹھایا، خواجہ آصف وغیرہ اس وقت منسٹر تھے، ان سے بات کی، ایکنک تک پہنچا لیکن میاں صاحب نے منظوری نہیں دی.
اور انشاءاللہ العزیز عمر ایوب صاحب سے اس سے میری 2 سال سے بات چل رہی ہے، منظوری اس کی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب اس کے لیے صرف زمین لینا باقی ہے، زمین لیں گے، نیا گریڈ سٹیشن NA-22 میں، یہ لنخوڑ تخبئی کے علاقے میں، یہاں کہیں سے بھی جدھر جگہ ملتی ہے بنا دیں گے، تو گریڈ سٹیشن جلالہ جو تقریباً 40 سال 45 سال پہلے شاید بنا تھا، یہ ایک اور تحفہ ہوگا تحریک انصاف کا تخبئی اور NA-22 لنخوڑ اور اس عوام کو کہ ہم 2 گریڈ سٹیشن ہمارے انشاءاللہ العزیز بن جائیں گے۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس حلقے میں عمران خان صاحب کی حکومت میں پرویز خٹک صاحب کے تعاون سے، اور اس میں ہمارے MPA افتخار مشوانی کا بھی بڑا رول تھا، یہاں ہم نے پاکستان کی بچیوں کا پہلا کیڈٹ کالج میرے حلقے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے میرے حلقے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے، اور اس کو منظور کیا آخری سال 2018 میں پرویز خٹک صاحب نے، اور آپ کو جان کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ جو ویمن یونیورسٹی منظور ہوئی تھی اس کی زمین بھی میرے حلقے میں NA-22 میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ NA-22 کو تخبئی کو پاکستان کا ایک مثالی علاقہ بنانا چاہتے ہیں یہاں کی محرومیاں ختم ہو۔ باقی جس بھی جماعت سے جس کا تعلق ہے یار، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ چاہے جمعیت سے ہیں، جماعت سے ہیں، جس بھی جماعت سے ہیں، ہم آخر میں ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ یہ ہم ذات پات میں، شیعہ سنی میں، پختون پنجابی میں، بلوچ سندھی میں اتنا ہم تقسیم ہو چکے ہیں کہ ہم کو اب کوئی جوڑنے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی بٹھانے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی ایک جگہ کھٹے کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نبی پاک کے ماننے والے ہاتھوں میں چھریاں ایک دوسرے کے گردن پہ ہم پھیر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا، ہم کسی بھی اور بات پہ نہیں، اسلام پہ اور پاکستان پہ ہم کھٹے ہوں۔ الیکشن تو 2018 کا 25 جولائی کو ختم ہو چکا، اب جب بھی نیا الیکشن ہو میں کہتا ہوں چلو کل ہو جائے اگر آپ کی مرضی ہے، لیکن جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا تب تک تو کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہے نا، تو پھر مل کے پاکستان کیوں نہیں بناتے؟ تو یہ سوال میں APC کے دوستوں سے بھی رکھنا چاہتا ہوں جو کل یا آج شاید APC ہے، جس میں بلاول صاحب اور شہباز صاحب کھٹے ہو رہے ہیں، اور سنا ہے کہ میاں صاحب لندن سے تقریر فرمائیں گے۔ ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں کچھ رہ گیا، کوئی کسر رہ گئی ہے جو آپ نے پوری کر دی؟ عمران خان کا کیا گناہ ہے؟ عمران خان کرپٹ ہے؟ عمران خان نے ملک کو لوٹا ہے؟ عمران خان نے کوئی تباہی کی ہے؟ پاکستان سے کوئی اثاثے باہر نکال کے لے گیا ہے؟ عمران خان کا واحد گناہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں اسٹیٹس کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکارا ہے۔ عمران خان نے اسٹیٹس کو للکارا ہے، عمران خان نے مافیا کو للکارا ہے۔ جہاں بھی کوئی بدماش ہوگا، جہاں کوئی مافیا ہوگا، آپ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ جواب میں وار کرے گا۔ اس لیے جب چینی مافیا پہ ہاتھ ڈالا تو چینی مافیا نے جواب دیا، انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی، چینی چھپائی، اس کی قیمتیں بڑھائیں۔ عمران خان کے لیے بڑا آسان ہے، قرضوں پہ قرضے لیتا جائے، 5 سال پورے کرے، عوام کو بھی خوش رکھے کہ عمران خان ملک ٹھیک کرنے آیا ہے، وہ سیاست کرنے نہیں آیا۔ تو اس لیے میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی عمران خان سے سچا اور ٹھیک ٹھاک لیڈر بتا دو، میں کوئی عمران خان پہ میں کوئی بکا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن مجھے بتائیں عمران خان کو آپ ان لوگوں سے تو نہیں بدل سکتے جن لوگوں نے 40-45 سال میں اس ملک پاکستان کا یہ حال کیا ہے۔ واحد آدمی ہے عمران خان جو پاکستان سے باہر کمایا ادھر لے کے آیا، ان نوجوانوں میں پاکستان سے محبت کی اس نے تمنا ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آج تخبئی میں جو میرا آبائی حلقہ ہے، جو میرے حلقے کا دل ہے، تخبئی بازار، تخبئی سٹی، میں آج یہاں پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کسی کو گلے لازمن ہوں گے، میرا گیس نہیں لگی، میرا جو ہے بجلی کا کام نہیں ہوا، گیس سے مجھے یاد آیا 100 کروڑ 1 ارب کا وہ بھی منظور کر کے لے آئے ہیں آپ کے حلقے میں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اعلان اس چیز کا کرتا ہوں جب ایک دفعہ کرنے بجلی سے مجھے یاد آیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے 20 24 25 کروڑ تک لے آئے، باقی کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں اس ملک کو ہم بہتر کریں۔ یہ اسپتال پہلے بھی موجود تھے، یہ اسکولیں پہلے بھی موجود تھیں، یہ اسکولوں کی یہ حالت تھی، استاد نظر آتا تھا، ان اسپتالوں میں دوائی اور ڈاکٹر نظر آتا تھا، یہ پولیس پہلے بھی تھی۔ آج بہت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری KPK پولیس ہمارے پاکستان کا فخر ہے، ہمارے پاکستان کا فخر ہے، میرٹ پہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں۔ مجھے کل ایک بندے نے کہا کہ اس کو رکھنا ہے، ہم نے آپ مہربانی فرمائے ہمیں ایک پولیس کا ایک کانسٹیبل بھرتی کرا دیں۔ میں نے کہا میں نہیں، عمران خان خود چاہے تو نہیں بھرتی کر سکتا، میرٹ پہ ہم نے سسٹم دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری یہ تمنا ہے کہ ملک ٹھیک ہو، اور مشکل فیصلے عمران خان لے رہا ہے۔ بڑا آسان تھا اسحاق ڈار کی طرح وہ بھی جو ہے اسد عمر صاحب کو کہہ دیتا ہے قرضوں پہ قرضے لیتے جاؤ، ٹائم نکالتے جاؤ، لیکن مشکل کام کرنے کے لیے سختی برداشت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ابھی یہ مہنگائی بھی کم ہوگی۔ مجھے پتہ ہے عوام کو اس کی بڑی تکلیف ہے، مجھے بہت شکایت آتی ہے۔ ابھی یہ رمضان میں میں نے خود، میرے ساتھ اکبر علی ہے، اس کو میں نے ٹاسک دیا تھا
یہ یوٹیلیٹی اسٹور کا، یوٹیلیٹی اسٹور کے ہیڈ سے ہم نے بات کی. میں خود جو ہے رمضان میں ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی آٹے یہاں پہ اپنی کمر پر رکھ کے تقسیم کیے ہیں. لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آٹے کی سپلائی جدھر جدھر کم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی ہے، یہ جو سیالکوٹ والا حادثہ ہوا ہے، یہ جو سیالکوٹ لاہور کے بیچ میں روڈ کے اوپر جو خاتون کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے کسی مسلمان ملک میں؟ آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا اس دن؟ آسمان کیوں نہ ٹوٹا کہ ایک خاتون اس کے ساتھ جو ہے رات کو جو حرکت ہوئی ہے ہماری زبان پہ نہیں آتی. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اور پرسوں اسمبلی کی سپیچ میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کو پھانسی کی اور سخت سزا دینے کے لیے بھی لا بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کا یہ خادم، یہ نوکر، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں لیکن میں اس حلقے کا میرے پہ حق ہے، حلقے کا پہلے پھر پاکستان کا. میں یہاں پہ آپ کو سامنے کھڑا ہوں، میں ایک ایک روپے کا جواب دے ہوں. 2013 سے میں اسمبلی میں ہوں اور آج 2020 ہے، آج 19 ستمبر ہے. کبھی بھی کسی بھی شخص کو یہ گلا ہوا کہ علی محمد نے کوئی ٹیکہ کھایا ہے، کمیشن کھایا ہے، پیسہ بنایا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ مال بنایا ہے، کوئی میں ناراض نہیں ہوتا. صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے، جس کو شکایت ہو پیٹ پیچھے فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ پریس کانفرنس سے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے، یہ پیچھے کھڑی ہے، صادق ہے، صادق حسین ہے، یہ ضیاء اللہ ہے، سارے ادھر وضو کر لیں گے. ہم مسلمان ہیں، وضو کی حالت میں مسجد میں جائیں گے. اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ آپ نے اس میں پیسہ کھایا، پہلے وہ ہاتھ رکھے پھر میں ہاتھ رکھوں گا تاکہ ایک تو تباہ ہو بیچ میں. اور ادھر سے آپ نے مجھے بھیجا ہے صرف ترقیاتی کام کے لیے نہیں بھیجا، یہ تو ہو رہا ہے. یہ تو 1 ارب کا روڈ کا پروجیکٹ آ گیا ہے. یہ ایک چیز سے مجھے دوسری چیز یاد آتی ہے، صرف یہ 1 ارب کا نہیں ہے. جی ایم صاحب، میں اسد عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کووڈ میں سب پہ فنڈ پہ کٹ لگا. انہوں نے مہربانی فرمائی. میرا کوئی 1 ارب 20 کروڑ روپے کا مرکز سے روڈوں کا پروجیکٹ تھا، پاک پی ڈبلیو ڈی سے ہم کرانا چاہ رہے تھے، جو چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں اس میں کٹ لگا. لیکن اب بھی الحمدللہ 46 کروڑ کا روڈوں کا ایک اور پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں جس کا بھی حال ہی میں افتتاح ہوں. تو کام تو آپ کے ہو رہے ہیں، لیکن اصل کام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ کبھی اس روڈ پہ جو ہم یہ لے کے آئے ہیں، یہ جو 100 کروڑ کا گیس کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، جو 46 کروڑ کا ابھی روڈ کا لے کے آئے ہیں، جو 24-25 کروڑ کا بجلی کا لے کے آئے ہیں، کبھی ایک ووٹ مجھے اس پہ پلیز آپ نے نہیں دینا. ووٹ آپ نے اس چیز پہ دینا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، پکے کھڑے تھے یا بک گئے. ضمیر تو نہیں بیچا، کرپشن تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا. یہ تخبئی میں اس وقت 7 تھانہ ہے اور یہ اس وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب کا، ای ایس پی صاحب کا دفتر ہے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے، یہ کہہ دے کہ آپ نے زبردستی پولیس کا چھاپا مروا کے، کیونکہ میں آپ کی سیاسی جماعت کے مخالف تھا تو آپ نے چونکہ میرے گھر پہ ANP یا پیپلز پارٹی کا ایجنڈا، ماضی میں ہوا ہی ہے. غلط پرچہ کسی نے کٹوایا ہو، کسی کو زمین جو اپنے نام میں لاٹ کرائی ہو، کسی کی جو ہے کسی کے ساتھ پولیس یا اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے ظلم کیا ہو، میں آج بھی جواب دوں کل بھی. لیکن اصل کام یہ ترقیاتی کام ضرورت ہے. اصل کام کیا ہے؟ میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں. یہ بات غور سے سنیں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 2017 میں بھی سٹینڈ دیا اللہ نے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا کہ ختم نبوت پہ سٹینڈ دیا. ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی سمجھتے ہیں. قادیانیوں سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی، اختلاف اس بات پہ ہے کہ آپ نے دین میں درار ڈالی ہے. اس وجہ سے جب ختم نبوت کے عرف میں ترمیم ہوئی تھی تو میں نے اعلان اسمبلی کے باہر یہ بات کی تھی کہ یہ سازش ہے قادیانیوں کی، قادیانیوں نے یہ کیا. اور اس وجہ سے جو ابھی ہم نے قرارداد اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے اس بھائی کے ذریعے اللہ نے پاس کرائی ہے ختم نبوت کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پہلے ایک قرارداد پاس کی، وہ یہ تھی کہ تمام ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں، تمام نصابی کتب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے گا تو اس کے ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا جائے گا. پھر ہم نے ایک اور دوسری قرارداد پاس کی کہ صرف درسی کتب میں نہیں، صرف اسکول کالج یونیورسٹی کی کتابوں میں نہیں، تمام سرکاری اور غیر سرکاری جتنی بھی دستاویزات کسی دفتر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی، کمشنر، چیف آف دا آرمی اسٹاف، ہائی کورٹ کا جج، سیشن کورٹ کا جج، وزیر اعظم پاکستان، کوئی وزیر، کوئی پرائیویٹ دفتر والا، کوئی آپ کا ایجنسی والا، یہاں پہ جو ٹریولنگ ایجنسی والے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عرض نویس، جہاں بھی سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام آئے گا، اس کے ساتھ کیا لکھا ہوگا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے سنا ہے، اردو میں بات کر رہا ہوں تاکہ جس کو تکلیف پہنچتی ہے پہنچ جائے اس کو تکلیف. میں نے سنا ہے کہ 4 ہفتے 3 ساڑھے 3 4 ہفتے پہلے
انگلینڈ ہاؤس آف کامنز میں کوئی ایک قادیانی حضرات نے پاکستان کے خلاف قرارداد جمع کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ان کے خلاف کوئی حکومت ان سے ظلم کرے. کوئی پاکستانی حکومت ظلم نہیں کرتی. ظلم آپ کرتے ہیں جو